السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ آپ کا وقت زیادہ نہیں لیں گے، آج اپنے مہمان کو انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب حسین نواز شریف۔ حسین صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیے آپ کا کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ حسین صاحب کہتے ہیں کہ ہر خوش قسمت یا گریٹ فارچون کے پیچھے ایک کرائم ہوتا ہے، آپ کا کیا کرائم ہے؟ کہتے نہیں ہیں، یہ ایک کرائم تھرلر لکھنے والے شخص ماریو پوزو نے اپنی کتاب میں ایک کرائم تھرلر کے اندر جو ہے نا یہ ایک سینٹنس کہا تھا۔ انفارچونیٹلی بجائے اس کے کہ جو ہے نا وہ کسی اور سمت میں جو ہے نا اس سے ڈائریکشن لی جاتی، ہمارے ایک بہت بڑے منصف نے بہت بڑے عدالتی فورم پہ بیٹھ کے بہت بڑے مقدمے کے درمیان یہ ایک ڈیسیجن لکھا، ایک فیصلہ لکھا، جس میں بجائے اس کے کہ کامن لاء کے تحت جو ہے نا پریسیڈنس سے جو ہے نا اپنا کو روشنی لی جاتی ہے، اس سے بڑھ کے یہ کہ قرآن و سنت سے جو ہے نا کوئی روشنی لیتے، انہوں نے ماریو پوزو کے اس سینٹنس سے روشنی لی۔ یہ دکھ کی بات ہے، ورنہ کہاں ایسے نہیں جاتا ہے بالکل۔ لیکن سوال تو وہی ہے، جی اگر کرائم نہیں ہے تو گریٹ فارچون کیا ہے، کیسے ہے؟ آپ کرائم کہہ لیں جی، کرائم جو ہے نا یہ کوئی آج پھر شروع نہیں ہوا، یہ کئی جنریشن سے پھر یہ کرائم ہو رہا ہے۔ کیا انڈسٹریلائزیشن آف پاکستان کا کرائم، جب تک جو ہے پاکستان میں انڈسٹری پر کام ہوتا رہے گا، میاں محمد شریف کی خدمات نہیں بھلائی جا سکیں گی۔ یہ چیز جو ہے 1930s سے شروع ہوئی، جس وقت وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے انہوں نے اپنا کام شروع کیا، اور اتفاق فاؤنڈریز جو ہے اس کی داغ بیل لیٹ 1930s میں پڑ چکی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان کے معرض وجود میں آنے تک وہ اچھے خاصے اسٹیبلشڈ بزنس مین بن چکے تھے، اسٹیبلشڈ انڈسٹریلسٹ بن چکے تھے وہ، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کے بننے کے ساتھ ہی مختلف حکومتوں نے انہیں مختلف مشینری اینڈ ایکوپمنٹ مینوفیکچر کرنے کے لیے کانٹیکٹ کیا۔ یہ چیزیں جو ہیں جتنے ہمارے لوگ انڈسٹری کو جانتے ہیں وہ تو سمجھ رکھتے ہیں اس چیز کی، لیکن یہ میں آسان زبان میں آپ سے تھوڑا وقت آپ کا مانگوں گا کہ دیکھیں اتفاق فاؤنڈریز کیا چیز تھی۔ اتفاق فاؤنڈریز 1960s میں جو نا اسٹیل میکنگ میں گئی، اس سے پہلے وہ خالصتاً ایک انجینئرنگ ورکس تھی، اور جیسے کہ جناب امیر محمد خان آف کالا باغ، نواب امیر محمد خان آف کالا باغ، انہوں نے اتفاق فاؤنڈریز میں جب یعنی میرے دادا وہ بھی ابھی جو ہے نا جوان تھے جب کی یہ بات ہے، تو انہوں نے ان سے یعنی کہا، یہ بات ہے ارلی 1960s کی بات ہے، کہ آپ ہمیں پاکستان میں ویٹ تھریشر چاہیے، کیونکہ یورپ سے تو بہت مہنگا آتا تھا، پاکستان میں مینوفیکچر کرنا چاہتے تھے، اور گندم جو ہے وہ اس کے دانے کو پودے سے علیحدہ کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ وہ درخت جو ہے اس کا لاگ کاٹ کے اس پہ مارتے تھے اور اس سے جو ہے نا گندم علیحدہ ہوتی تھی۔ تو اتفاق فاؤنڈریز نے سب سے پہلا ویٹ تھریشر جو ہے وہ پاکستان میں بنایا، اور اس کے بعد وہیں سے جو ہے اپنا فارچونز کا آغاز ہوا، یعنی آپ جس فارچون کی بات کرتے ہیں وہاں سے آغاز ہوا۔ پاکستان کے اندر کتنی جو ہے ڈیمانڈ تھی اس وقت ویٹ تھریشرز کی، جتنے بھی جو ہے نا گندم کے کاشتکار تھے ان سب کو ویٹ تھریشر چاہیے تھا، اور بنانے والا کون تھا؟ صرف اتفاق فاؤنڈریز۔ اس کے بعد رائس تھریشر جو ہے نا سامنے آیا، پھر اس کے بعد حکومت کے کہنے پہ روڈ رولر، کمبائن ہارویسٹر، ریپر، یہ سب اتفاق فاؤنڈریز میں بننے شروع ہوئے، کچھ کولیبریشن کے ساتھ، کچھ اپنی جو ہے اپنا ٹیکنالوجی لے کے۔ اور پھر اس کے بعد ایک وقت یہ آیا، یہ بات ہے اپنا لیٹ 1960s کی، کہ جس وقت یعنی اپنا نیشنلائزیشن سے کچھ عرصہ پہلے نہ صرف اسٹیبلش ہو چکی تھی ایز اے اسٹیل میکنگ
کنسرن کہ جو اس کی بھٹیاں تھیں اتفاق فاؤنڈریز کی، انہوں نے سریا، گرڈر، اینگل یہ سب بنانا شروع کر دیا ہوا تھا 1960s میں، لیکن انہوں نے پوری شوگر مل بنانے کی جو ہے ٹیکنالوجی مختلف جگہوں سے حاصل کر لی ہوئی تھی اس وقت لیٹ 1960s میں، اور ابھی بالکل قریب تھے کہ وہ مینوفیکچرنگ شروع کر دیں شوگر ملز کی، کہ اس کو نیشنلائز کر لیا گیا 1972 جنوری میں، جو ہے نیشنلائز کر لیا گیا. اور لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو ایک ادارہ تھا، اسٹیل ڈویژن جو اتفاق گروپ آف انڈسٹریز کا تھا، جس کے چیئرمین میاں محمد شریف تھے مرحوم و مغفور، اور اس میں اور بھی جو ہے نا اپنا خاندان کے ایک ہی خاندان کی جو ہے نا یہ ملکیت تھی، اور بھی جو ہے نا اپنا لوگ خاندان کے اس کے اندر شامل تھے. اسٹیل ڈویژن جو ہے اس میں اتفاق فاؤنڈریز، الیاس انٹرپرائزز لمیٹڈ، اور پھر اس کے بعد اتفاق برادرز لمیٹڈ، برادرز اسٹیل لمیٹڈ، نواز شہباز لمیٹڈ، جاوید پرویز لمیٹڈ، یہ ساری کمپنیز جو ہیں وہ اسی گروپ کی تھیں. اور 70s سے پہلے یا پھر اس کے بعد؟ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ 1960s کے اواخر میں اور 1970s کے اوائل میں، یہ 1970s کے اوائل میں اتفاق فاؤنڈریز کو تو نیشنلائز کر لیا گیا، لیکن جن کمپنیز کے نام میں نے آپ کو صرف اسٹیل ڈویژن میں گنوائے، یہ جو ہے نا صرف اسٹیل اور انجینئرنگ ڈویژن کے اندر یہ کمپنیز جو ہے نا کام کر رہی تھیں، اور پاکستان میں کی جانی مانی جو ہے یہ انڈسٹریز تھیں، اور اس کو پیٹرنیج جو ہے وہ وفاق پاکستان سے ملا کرتی تھی. اور آپ شاید یہ بھی جانتے ہوں کہ تیجگون انڈسٹریل ایریا ڈھاکہ، وہاں پر بھی جو ہے نا ایک فیکٹری تھی جس کا نام اتفاق فاؤنڈریز ہی تھا. جس وقت جو ہے نا فال آف ڈھاکہ ہوا تو انفارچونیٹلی وہ فیکٹری جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی، وہ چلی گئی جو ہے نا اس وقت فال آف ڈھاکہ کے دوران. تو یہ میں نے آپ کو بتایا. اور پھر اس کے بعد لیٹ 1960s میں ہی اتفاق ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ جو ہے نا یہ اس کی داغ پڑی. اس وقت جو ہے ہم یعنی ٹیکسٹائل میں آئے، اور 1980s تک، بلکہ آپ کہیں کہ 1990s جو ہے نا اس کے اوائل تک ہم قریباً جو ہے نا تقریباً 1,70,000 یعنی اسپنڈلز جو ہیں اپنا رکھتے تھے، اور اس میں اتفاق ٹیکسٹائل ملز 1 2 3، برادرز ٹیکسٹائل ملز، پھر اس کے بعد میرا رمضان ٹیکسٹائل ملز، اور یعنی اور بھی دیگر بھی اپنا یعنی پلانٹ تھے کہ جو یعنی ملکیت تھے اس گروپ کے، اور وہ ٹیکسٹائل ڈویژن جو ہے نا کہلواتا ہے. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں جی کہ شوگر ڈویژن تھا اس کا، یہ اپنا شوگر ملز اتفاق شوگر ملز، جبکہ نیشنلائزیشن کے بعد جب یہ واپس کر دی گئی اور انتہائی ویسے قسم پرسی کی حالت میں واپس کی گئی یعنی اتفاق فاؤنڈریز، تو وہ ٹیکنالوجی جو کہ ایکوائر کر لی تھی یا کر رہے تھے اس پر کام شروع ہوا اس پہ 1980 سے. اور 1984 میں سب سے پہلی شوگر مل جو کہ پوری کی پوری پاکستان میں بنی، پوری کی پوری وہ شوگر مل جو ہے وہ الحمدللہ پاکستان میں بنی، اتفاق شوگر ملز لمیٹڈ ساہیوال نورپور میں جو ہے اس کو لگایا گیا، پاک پتن شریف میں بلکہ. اور وہ اس کے بعد وہ تقریباً 26 ٹیکسٹائل ملز جو ہیں ملک میں مختلف پارٹیز کو، اور خود یعنی اس گروپ نے خود بھی جو ہے اپنے لیے لگائیں. اور اس میں میں آپ کو نام گنوائے دیتا ہوں، اگر ہو سکتا ہے کوئی کمی بیشی ہو جائے، لیکن کمی ہوگی اپنا بیشی نہیں ہوگی اس میں، کہ اتفاق شوگر ملز، پھر اس کے بعد برادرز شوگر ملز، اس کے بعد رمضان شوگر ملز لمیٹڈ، اس کے بعد چودھری شوگر ملز لمیٹڈ، اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہوں گے جو مجھے بھول رہے ہیں. لیکن یہ تو جو ہے نا اتنی شوگر جو ہے نا یہ پروڈیوس کرتی تھیں یہ ملیں، کیونکہ بہت بڑی ملیں تھیں اپنے وقت کی یہ، کہ اور اب بھی ہیں، اتنی جو ہے نا اپنا شوگر پروڈیوس کرتی تھی کہ پورا ویسٹ انڈیز مل کے جو ہے نا اپنا اتنی شوگر پروڈیوس نہیں کیا کرتا تھا اس وقت، جتنی جو ہے نا یہ ایک گروپ کی جو ہے نا شوگر ملیں جو ہے نا پروڈیوس کرتی تھیں. اور یہ یعنی اگر آپ کہہ دیں کہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے پاکستان میں وہ ایک کرائم ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں جو ہے نا اس کرائم کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں اس چیز کو. یہ جو ہے نا اپنا اس فارچون کے پیچھے کرائم ہے جو کہ انڈسٹری کے اندر جو ہے نا اپنا محنت کی گئی، پسینہ بہایا گیا، بلکہ آپ کہہ دیں کہ کئی دفعہ پسینے کے بجائے خون بہایا گیا وہاں پہ جو ہے نا اپنا جا کے. اور میں بھی تو جو ہے نا اپنا انہی کا بیٹا ہوں، انہی کا بیٹا ہوں، اور مجھے اپنے آپ کو مزدور کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. میں بھی خود بھی الحمدللہ جا کے فیلڈ میں کھڑا ہو کے جو ہے کام کرتا رہا ہوں،
اپنے دادا سے, اور وہی میرے استاد, وہی میرے مینٹور ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. اور پھر اس کے بعد چیریٹیبل پروجیکٹس تھے. آپ جانتے ہیں جی کہ جو آپ کا اتفاق ہاسپٹل ہے, اس کے علاوہ شریف میڈیکل سٹی ہے, شریف ایجوکیشنل کمپلیکس ہے, اور نہ جانے کیا کیا, یہ سارے اب بھی جو ہے نا اپنا کام کر رہے ہیں. ہاں, اس کی تشہیر جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں کی گئی کہ جس طریقے سے دیگر لوگ جو ہے نا سیاسی معاملات کے لیے کرتے ہیں. چیریٹی پروجیکٹس کے حوالے سے. جی سر. یہ تو حسین صاحب آپ نے بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی افسانوی کردار جو ہے اس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں. نہیں, آپ کو تو غالباً میں نے ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی فراہم کیا ہے, تو آپ چلائیے تاکہ جو ہے نا اپنا لوگ تصاویر دیکھیں ان سارے پروجیکٹس کی, تاکہ انہیں پتہ لگے کہ جو شریف خاندان ہے وہ اس کی کیا جو ہے نا انڈسٹریل بیک گراؤنڈ ہے, اور اس کی کیا جو ہے نا اپنا انڈسٹریل فیلڈ کے اندر جو ہے اس کی خدمات ہیں. اور اس کو جو ہے یہ بھی نہیں ہے کہ ایز اے بزنس ہاؤس ہمیں پیٹرنیج نہیں ملی ہے, ایک بس وہ 1972 میں نیشنلائزیشن ہوئی, ادروائز تو جو ہے نا ہمیشہ گورنمنٹ میں نے بھی جو ہے نا ہمیں پیٹرنیج دی. فار ایگزامپل, آپ نے غالباً وہ تصویر دیکھی ہوگی کہ جس میں جنرل یحییٰ خان وہ انسپیکشن کر رہے ہیں انجن بلاکس کی, جو کہ اتفاق فاؤنڈریز میں مینوفیکچر ہوا, اور وہ جو ملٹری وہیکلز ہیں وہ ان میں جو ہے نا وہ انجن بلاکس لگا کرتے تھے. اس میں ایک نوجوان شخص جو ہے نا وہاں پہ موجود ہے, میاں محمد نواز شریف, وہ بھی جو ہے اپنا میاں محمد شریف کے بیٹے ہیں, اور ان کی بھی ٹریننگ وہی ہے جو میری ٹریننگ تھی, اور جو ہے نا وہ بھی فیلڈ میں کھڑے ہو کے کام کرتے تھے. اور اسی طریقے سے دیگر جو ہے نا ڈیفینس ریلیٹڈ مینوفیکچرنگ بھی کرتی تھی اتفاق فاؤنڈریز جو ہے وہاں پہ, اور جو ہے نا ارتھ موونگ مشینریز بھی بنتی تھی, ڈمپرز جو ہے نا وہاں بنتے تھے, نہ جانے جو ہے نا اپنا کیا کیا جو ہے نا اور اکوپمنٹ جو ہے اتفاق فاؤنڈریز میں بنتا تھا کہ جو ہماری افواج پاکستان بھی استعمال کرتی تھیں. اور یہ اگر آپ تاریخ میں جائیں اتفاق فاؤنڈریز کی, تو یہ اکمپلشمنٹس جو ہیں وہ ہیں الحمدللہ جو ہے نا ہماری. اور یہ جتنے بھی آپ کے پرانے بزنس مین ہیں, بلکہ میں کہوں گا جو پرانے صحافی جو آپ کے ویٹرنز ہیں جو نا صحافت کی فیلڈ کے, آپ ان سے پوچھ لیجئے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اتفاق فاؤنڈریز اور اتفاق گروپ آف انڈسٹریز کیا چیز ہے. مرتبہ اتفاق فاؤنڈری کے بارے میں کسی نے بات کی ہے یا آپ کے بزنسز کے بارے میں بات کی ہے؟ چلیں میں یہ کہوں گا کہ افسانوی بات آپ کو لگتی ہے, دوسروں کو بھی جو ہے نا افسانوی بات لگی تھی, لیکن انہوں نے جو ہے نا ماریو پوزو کے افسانے کے ساتھ جو ہے نا اس کو لنک کر دیا, اور آپ جو ہے اپنا شاید اس کو پازیٹیولی لے رہے ہیں. لیکن یہ ماریو پوزو کا ذکر کرتے ہیں تو ہم پاناما جو ہے دیکھ لیتے ہیں. تو پاناما میں کیا ہوا؟ آپ لوگوں کا مسلسل تنقید یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف یا جتنے بھی لوگوں کو ایکیوز کیا گیا اس کے اندر, انہیں وہ ڈیو پروسیس نہیں مل سکا ہے. دیکھیں سر, پاناما کیا تھا, میں نے نہیں کہا, یہ محترم سلمان اکرم راجہ صاحب جن کی بہت عزت ہے میرے دل میں, انہوں نے جو ہے نا یہ الفاظ کہیں, اور وہ آپ جانتے ہیں جی کہ ایک پروفیشنل لائر ہونے کی وجہ سے وہ کو صرف انہوں نے ہمیں ریپرزینٹ نہیں کیا, انہوں نے تمام مکاتب فکر کو جو ہے انہوں نے ریپرزینٹ کیا, اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا بطور ایک پروفیشنل لائر کے. انہوں نے اس سے سانحہ قرار دیا, اور اس کے علاوہ دیگر جورس جو کہ آج بہت اہم مقامات کے اوپر ہیں, کئی وکلاء جو آج بہت اہم مقامات پہ ہیں, آپ ان کی کمنٹریز جو ہے نا آپ پڑھ لیجئے کہ انہوں نے پاناما کے کیس کے بارے میں کیا کہا. دیکھیے جی کہ آپ جے آئی ٹی کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے, ہمیشہ جو ہے نا یہ ڈراتے رہے جی کہ نہ جانے 10ویں والیوم میں کیا ہے. میں آج جو ہے یہاں پہ کہتا ہوں جی کہ 10ویں والیوم کو آپ اوپن کر دیں, عوام میں لیں, پتہ لگ جائے گا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کیا نکلا جو ہے نا اس چیز میں سے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ جے آئی ٹی رپورٹ تھی کیا, کون سی کرمنالٹی جو ہے انہوں نے ثابت کی تھی جے آئی ٹی رپورٹ نے. میرا آپ خود جو ہیں قانون کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جے آئی ٹی رپورٹ نے کون سی کرمنالٹی جو ہے وہ ثابت کی تھی میاں نواز شریف یا ان کے خاندان کے کسی فرد کے اوپر بھی. اور میں بلکہ یہاں پہ ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ جو ہے نا کھوسا صاحب نے تو جو ہے نا پہلے ہی فتویٰ دے دیا نا, جو ہے نا گاڈ فادر کا اور جو ہے نا ماریو پوزو کا جو ہے نا انہوں نے فتویٰ دے دیا, لیکن اس کے بعد جو ایک ججمنٹ آئی
اس کی جو ہے نا حقیقت کیا تھی. اس کی بیسیکلی حقیقت یہ تھی کہ یہ جو ہے نا آپ کی پراپرٹیز ہیں آپ بات اور کر یہ لوگ ہیں. جی آپ بات کر رہے ہیں کہ پاناما جب 2-3 کا فیصلہ آیا اور پھر یہ طے ہوا کہ ایک جی آئی ٹی بنائی جائے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک 3 رکنی بینچ بنا. جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں، جسٹس عظمت سعید شیخ اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں. جی سر. اس کے بعد جو ہے وہ ایک جو ججمنٹ ہے، آپ یہ اس ججمنٹ کا ذکر کر رہے جی ہیں میں جس اسی کے judgment رپورٹ کے بعد پھر ایک مرتبہ بینچ بنا، یعنی کہ پہلے 5 رکنی بینچ تھا، پھر 3 رکنی بینچ بنا، پھر وہ 3 رکنی بینچ جو ہے پھر 5 رکنی بینچ کے اندر کنورٹ ہوا، اور 5 رکنی بینچ نے اپنی جو پہلے والی 2-3 کی تھی اس کو ایک کنسنسس رپورٹ یا ججمنٹ کے طور کے اوپر لیا. آپ یہ اس کی بات کر رہے ہیں. جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں. اور انفارچونیٹلی کبھی ایک بینچ بنا، کبھی دوسرا بینچ بنا، کبھی تیسرا جو ہے نا اپنا بینچ بنا. اور اس دوران جو ہے نا جو جے آئی ٹی بنی، دیکھیے سر یہ عجیب قسم کا جو ہے نا، یہ سب سے پہلے تو آپ یہ بات کرتے ہیں پاناما کی، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ہی پاناما جو ہے اس کو فریولس یعنی انتہائی کمزور کہہ کے واپس کر دیا تھا. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے ہی جو ہے نا اس کو ہیئرنگ کے لیے واپس لیا. اور ہم چاہتے ہیں اس وقت تو مینٹیننس اور جو ہے نا سسٹینیبلٹی کے ڈیفنسز جو ہے نا اپنا ہم اختیار کر سکتے تھے، لیکن ہمیں جو ہے نا اوپر سے منع کر دیا گیا کہ آپ یہ ڈیفنسز، اوپر سے کیا مراد؟ مطلب کہ میرے والد صاحب اور جو ہے نا میرے بزرگوں کیونکہ یہاں پہ عموماً اوپر سے کی نہیں، ایسی بات نہیں کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے منع کر دیا کہ انہوں نے کہا جی کہ ایک دفعہ جو ہے نا حقائق کو آپ جو ہے نا سامنے آنے دیں. لیکن انفارچونیٹلی وہ کسی اور طرف ہی معاملہ چلا گیا اس کے بعد. لیکن آپ یہ بات جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے کہ پہلے سپریم کورٹ نے اس کو انتہائی کمزور کہہ کے جو ہے نا اپنا ریجیکٹ کیا، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے ہیئرنگ لیکن کے وہ لیے تو واپس لے رجسٹرار لیا. کا ایک آبجیکشن تھا نا. دیکھیں جی کہ آپ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اتنا جو ہے نا ہائی پروفائل کیس، مجھے نہیں لگتا کہ رجسٹرار نے جو ہے نا اپنے اون پہ جو ہے نا یہ بات کہی ہوگی. ورنہ پھر اگر یہ بات تھی کہ تو جب یہ آپ کی واٹس ایپ کالز گئی تھیں، ٹھیک ہے جی، وہ بھی تو رجسٹرار نے کی تھیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد محترم اعجاز افضل صاحب جو ہیں انہوں نے کورٹ میں کہا کہ ہم نے خود جو ہے نا وہ نام دیے تھے واٹس ہیرے ایپ تلاش کال. کیے. جی بالکل ہیرے. جی ہیرے، کہ جو ہے نا ان ہیروں کو شامل کیا جائے. مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ جہاں جج جو ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہوں کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسرز یا جو ہے نا جے آئی ٹی کے ممبران جو ہیں یہ ہونے چاہیے، کیا وہاں پہ آپ کو جو ہے نا لیگل پروسیس ڈینائی نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے؟ کس طرح جو ہے نا اپنا وہ جج صاحبان اپنی جو امپارشیلٹی ہے اس کو جو ہے نا جسٹیفائی کر سکیں گے جب وہ خود جو ہے نا اس بات کو مان رہے ہیں کورٹ میں بیٹھ کے کہ ہم نے جو ہے نا اپنا کہا تھا کہ آپ پہلے اعلان کی. اگر یہ نہیں دیکھیے جی کہ پھر اگر ایسی بات تھی تو آپ کھلی عدالت میں نامنیٹ کر دیتے کہ جی ہاں جی ہم ان کو جو ہے نا اپنا نامنیٹ کر رہے ہیں ان افسران کو. بالکل. تو آپ یعنی کم از کم تھوڑی ٹرانسپیرنسی تو قائم رہتی. آپ نے جو ہے نا نام طلب کیے مختلف اداروں سے جو ہے نا افسران کے جی کہ آپ آنیسٹ اور قابل افسران کو جو ہے ریکمینڈ کریں، اور اس کے بعد جو ہے اگر انہوں نے جو نام بھیجے تو انہوں نے ریجیکٹ کیے. اور اس کے بعد کیا ہے جی کہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے کالز کر کے تو جو ہے نا اپنا آپ کہہ رہے ہیں ان اداروں کے سربراہوں کو جی کہ یہ نام بھیجیں آپ. یار اس سے تو بہتر تھا کہ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیتے ہیں آپ نے ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو نااہل کرنا تھا تو اس سارے لمبے جھنجٹ میں پڑنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ اور یہ دیکھیے کہ اگر آپ یہ کام کرنا بھی چاہیے تھا تو اس بھونڈے طریقے سے جو ہے نا آپ نے کرنا تھا یہ کام جو ہے. آپ کو تو فائدہ ہی ہوا نا اس کا. عجیب بات آپ کہتے ہیں جی کہ ہمیں فائدہ ہوا ہے اس چیز کا. جو ہے آج 5 سال گزر چکے ہیں اس چیز کو. اس سارے پروسیس میں ماں جو ہے میں نے اپنی کھو دی. میاں صاحب نے جو ہے نا اپنا ہمارے خاندان کا جو سب سے اہم پلر تھا ان کو جو ہے نا اس میں کھو دیا. میری دادی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوئی، اور جو ہے نا یہ سب کچھ جو ہے نا، اور آپ کہتے ہیں جی کہ ہمیں فائدہ ہوا اس چیز کا. عجیب قسم کی جو ہے نا یہ ڈیفینیشن ہے فائدے کی عبدالقیوم صدیقی صاحب. اور پھر اس کے بعد میں آپ کو ساتھ یہ بھی میں جو ہے نا عرض کرتا چلوں کہ یہ
میں ایک فیکٹ یہاں پہ جو ہے نا ڈاکیومنٹ کرنا چاہوں گا آپ اس جو ہے نا انٹرویو میں، کہ جسٹس عظمت سعید نے اس وقت جو اٹارنی جنرل تھے ان کو فون کیا، اشتر اوصاف علی صاحب کو جو ہے نا انہوں نے فون کیا، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ اس معاملے پر یہ جو واٹس ایپ جی ایگزیکٹلی واٹس ایپ، کیونکہ جو ہے نا غالباً انہوں نے احتجاج کیا تھا جا کے جو ہے نا، تو انہوں نے فون کیا انہیں اور انہوں نے کہا جی کہ تم نے ہم سے لڑائی کرنی ہے یا شرافت کے ساتھ جو ہے نا اس کیس کو لڑنا ہے. A sitting judge of the سٹنگ bench جج جی called Attorney General for Pakistan. میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. اشتر اوصاف علی صاحب جو ہیں وہ ماشاء اللہ موجود ہیں، اور آپ جو ہے نا ان سے یہ بات جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ ان کو ایک سٹنگ جج عظمت سعید کا جو ہے نا ان کو باقاعدہ فون آیا اس بات کا کہ تم نے جو ہے نا یہ ہم سے لڑائی لینی ہے یا جو ہے نا شرافت کے ساتھ جو ہے نا تم نے یہ کیس لڑنا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے یہ جب سارے میں کورٹ پروسیڈنگ کی بات کر رہا ہوں، میں پتہ نہیں کہ مجھے یہاں شیئر کرنا چاہیے، لیکن یہ رپورٹ ہوئی ہیں یہ چیزیں. ظفر حجازی جو ہیں، جی ظفر حجازی صاحب نے ایک رپلائی لکھا کہ جناب اس طرح سے کسی شخص نے کال کیا اور وہ نام جو ہیں وہ مانگے جا رہے ہیں. ان کو بلا لیا گیا تھا، ان کو وہاں کھڑا رکھا گیا تھا، اور پھر جب یہ جو ہے سسیلین کے مافیا والی بات جو ہے، یہ بھی عظمت سعید شیخ صاحب جی عظمت سعید شیخ صاحب نے بھری عدالت میں اٹارنی جنرل آف پاکستان کو مخاطب کر کے انہی کو جن سے انہوں نے فون پہ بات کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ کی حکومت نے سسیلین مافیا جو ہے نا جوائن کر لیا ہے. مطلب یہ کہ ایک جج بیٹھ کے تو اپنی جو ہے نا حکومت وقت کو جو ہے نا کرمنلز کا ٹولہ کہہ رہا ہے. یہ جو ہے نا اپنا آپ کو جو ہے نا کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے سکھاتے ہیں آپ کو. اور وہ صاحب جو ہیں، آپ اس کے بعد یہ بھی جانتے ہیں کہ جس وقت ان کو عمران خان کی حکومت نے جو ہے یہ جو معاملہ تھا اس کا جو براڈ شیٹ کا وہ بھی ایک اور شرمناک، وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ صاحب اس وقت ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب تھے جس وقت یہ سارے معاہدے سائن کیے گئے تھے براڈ شیٹ کے ساتھ. وہ تو خود پارٹی تھے. عمران خان نے ان کو باقاعدہ جو ہے نا ایک سنگل ممبر یعنی کمیشن ان کا بنایا تاکہ انہوں نے جا کے سارے وہ ثبوت مٹائے. یہ چیزیں سامنے آئیں گی کیونکہ اس میں گواہ بھی ہیں جو ہے نا اس چیز میں کہ انہوں نے جو ہے نا کاغذات جو ہیں وہ پھاڑ دیے. انہوں نے جو ہے نا فائلوں کے کاغذات نکال کے پھاڑے، خاص طور پہ وہ جو ہے نا کاغذات کے جس میں ان کا نام تھا کہ جس سے کتنا جو ہے نا اپنا پاکستان کو نقصان ہوا وہ آپ یہاں پہ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے. کچھ کہتے ہیں کہ $60 ملین کا نقصان ہوا، جو کہ یعنی اربوں کے اندر جو ہے نا یہ جو فگر جاتی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ 70 ملین کا سر، لیکن آپ اسے کوانٹیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ بہت سارے جو ہے نا اپنا اس میں ایسے جو ہے نا آپ کے اخراجات ہیں کہ جو اب تک سامنے ہی نہیں آئے ہیں. عظمت سعید شیخ صاحب تو انہی کیسز کے حوالے سے، یاد ہے یہ پرانے کیسز آپ کے خلاف چل رہے تھے، اس میں بھی اس وقت وہ نیب کے پروسیکیوٹر تھے، اور جب وہ بینچ پہ تھے تو آپ لوگوں نے کیوں اعتراض نہیں کیا؟ ہم نے تو سب سے پہلے اعتراض کیا تھا JIT کے ممبرز کے اوپر. عامر عزیز سب جانتے ہیں کہ وہ عظمت سعید شیخ کا ساتھی تھا نیب میں. اس کے بعد بلال رسول جو کہ حماد اظہر جو ہے اس کا فرسٹ کزن ہے، میاں اظہر جو ہے نا ان کا بھانجا ہے. اور یہ کسی اور نے نہیں، یہ خود عظمت سعید شیخ نے عدالت میں بیٹھ کے کہا تھا. تو کیا جو ہے نا اپنا ہر شخص کا جو ہے نا کہیں چاچا ماما ہوگا تو ہم کیا جو ہے نا اس کی وجہ سے JIT اس طرح کبھی بنا ہی نہیں سکیں گے. اب بیچ میں یعنی یہ کورٹ میں بیٹھ کے تو یہ فرما رہے تھے، وہاں پہ اصل کردار جو ہے نا بیچ میں سے کیا تھا وہ آپ کے سامنے جو ہے نا آ چکا ہے. اس وقت عوام جان چکے ہیں نا پیچھے سے کالنگ کر کے. اور یہ چیز جو میں نے آپ کو کہی ہے یہ آن ریکارڈ نکال کے دیکھنے کے یہ کمنٹ پاس کیا تھا انہوں نے جس وقت ہم نے جو ہے نا JIT کی جو ہے نا اوپر جب میں نے خود اعتراض کیا تھا. اچھا JIT پہ تو اور بھی آئے تھے، آپ کی تصویر بھی ریلیز ہوئی تھی اور وہ سارا سلسلہ ہے. وہاں پہ جو ہے نا جب میری تصویر جو ہے وہ ریلیز ہوئی تو جب یہ معاملہ گیا کورٹ میں تو وہاں پہ ایک جج صاحب نے اس وقت یہ بھی اعتراض اٹھایا کہ ان کی تصویر جو ہے وہ ریلیز ہو جانے سے ان کو کیا نقصان پہنچتا ہے.
یہ تک جو ہے نا کسی نے کمنٹ دیا تھا ایک جج صاحب نے. اب بات یہ ہے کہ کیا یہ اس بات کی انڈیکیشن نہیں کہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے نا وہ ایک وزیر اعظم اور اس کی فیملی کے خلاف جو ہے نا موو کر رہا ہے, جہاں پہ وہ کن کے ہاتھوں میں تھا جو ہے نا اس وقت وہ سارا جو جوڈیشل کمپلیکس ہے, اگر وہاں سے کوئی چیز لیک ہوتی ہے تو جو ہے نا کیا یہ سسٹم جو ہے اس کی خرابی یا لیگل پروسیس ڈینائی کرنا یا جو ہے نا امپارشیلٹی جو ہے نا جے آئی ٹی کی اس کی طرف نشاندہی نہیں کرتا, اس کا ثبوت نہیں ہے. واپس آ جاتے ہیں ایون فیلڈ فلیٹس. میں بلکہ یہاں پہ بلکہ ایک اور بات بھی کہوں گا محترم صدیقی صاحب, کہ آفٹر آل جے آئی ٹی جو ہے ایک انویسٹیگیشن تھی, اور خود محترم جسٹس اعجاز افضل صاحب نے کمنٹ پاس کیے تھے کہ ہم یہ انویسٹیگیشن پبلک نہیں کریں گے. آپ وہاں پہ رپورٹ کرتے تھے, آپ نے شاید یہ کمنٹ سنے ہوں گے وہاں پہ. پھر میرا سوال یہ ہے, اور یہ قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے, آپ نے جے آئی ٹی رپورٹ جو ہے اس کو کیوں پبلسائز کیا, کیوں آپ نے اس کو اپلوڈ کیا سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر؟ کیا اس طرح ایک انویسٹیگیشن اس کو جو ہے نا پبلسائز کیا جاتا ہے؟ کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ ایون فیلڈ نیلسن نیسکال کیسے بنی, کیسے, اور پھر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جو ہیں جن کے باہر روز احتجاج ہوتا ہے یہاں پہ, وہ تو پتہ نہیں رہائش گاہ سے پتہ نہیں کون سی چیز بن گئی ہوئی ہے, تو اس پہ کہ یہ نواز شریف صاحب کی بے نامی ہے, آلدو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے جس کے اندر مریم نواز کو جس طرح سے بری کیا گیا اور وہ کوئی نیب ثبوت پیش نہیں کر سکا تھا. دیکھیے جی کہ میں یہ بات بالکل جو ہے نا اپنا کلیئرلی کہتا ہوں, یہ بات میں کہ اگر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں کہ اگر انویسٹیگیشن کا رخ میاں محمد شریف صاحب کی طرف رکھا جاتا, ان کے اس بزنس امپائر کی طرف جو ہے نا رکھا جاتا, اور جن فیکٹریز کے جن کمپنیز کے نام میں آپ کو بتا چکا ہوں, اور اس سے بہت زیادہ تھیں وہ کمپنیز جو ہے نا, میں نے تو آپ کو ابھی گنے چنے نام بتائے ہیں, اس سے کافی زیادہ 32 جو ہے نا کل وہ کمپنیز جو ہیں, گروپ آف کمپنیز تھی جس کے جو ہے نا وہ اونر اور چیئرمین تھے. لیکن آپ اگر انویسٹیگیشن کا رخ ان کی طرف رکھتے تو آپ کو تمام سوالات کے جوابات ملتے. لیکن حقائق جاننا, سچ جاننا تو کبھی جے آئی ٹی کو منظور ہی نہیں تھا. تو پھر سچ کیا ہے؟ یہ جو ہے اپنا, میں نے اب ہمیشہ یہی بات کہی, میں آج بھی جو ہے نا اپنا یہی بات کہتا ہوں کہ میاں محمد شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی ملکیت تھے جو ہے نا وہ اپارٹمنٹس, ٹھیک ہے جی, اور ان کے انتقال کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس ہے جو بھی جو ہے نا اپنا جو ایک ارینجمنٹ تھا. العزیزیہ کیا ہے؟ دیکھیں میرے اپنے نزدیک العزیزیہ جو ہے وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے بھی کمزور کیس ہے, اور بنیادی طور پہ کیا ہے کہ شاید ان کے پاس جو ہے اپنا العزیزیہ اسٹیل کے متعلق کسی قسم کی وہ دستاویز بھی نہ ہو, ان کے پاس شاید جو ہے نا اپنا ان کا جو ہے نا کوئی انکارپوریشن سرٹیفکیٹ بھی نہ ہو جو ہے نا ان کے پاس, اور یہ کیس بنا کے بیٹھے تھے. اور یعنی ایک اور یہاں پہ جو ہے نا ہے ڈبل جیپوٹی کا جو ہے نا معاملہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسٹ بیانڈ مینز ہے تو صرف ایک ہی جرم ہے, آپ کس طریقے سے جو ہے نا اس پہ 3-4 کیسز جو ہے نا اپنا اس پہ چلا سکتے ہیں؟ آپ کس طرح جو ہے نا آپ ایک جج جو ہے جج بشیر کو ثاقب نثار سپریم کورٹ میں بیٹھ کے یہ ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا 1 مہینے کے اندر اندر جو ہے نا اس کیس کا فیصلہ کریں؟ کس طرح جو ہے نا وہ پریجوڈس کر سکتا ہے جو ہے نا ایک بالخصوص مجھے آئی نو میں اس شیئرنگ کہتا تھا, تو یہ تو فیکٹس کی بات ہے کہ اس کو وہ میں کہہ سکتا ہوں آپ کے ساتھ کہ انہوں نے کہا کہ ریفرنسز اوبلیگ ریفرنس 25 جولائی کے الیکشن سے پہلے جو ہے اس کا الیکشن سے پہلے فیصلہ کریں تاکہ نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کو جیل میں ڈالا جا سکے, قید کیا جا سکے. یہ جو ہے انفارچونیٹلی, اور یہ اس کو آپ جوڑیے. ثاقب نثار پپٹ تھے کسی کے؟ دیکھیے اگر آپ, میں فیکٹس کی بات کرتا ہوں یہاں پہ, میں یہاں پہ کسی کو کوئی ججمنٹ دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں یہاں پہ, لیکن جسٹس صدیقی صاحب, جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جو کہ انتہائی محترم جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے,
انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹ میں کیا کہا کہ یہ نہیں کہا گیا ان کو کہ آپ اگر جو ہے نا ان کو چھوڑ دیں گے، اور یہ شاید ابھی فیصلہ ہونے سے پہلے کی بات ہے، یعنی جو جج محمد بشیر کا ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ وہ ان کے پاس جا رہے ہیں جی کہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو ہماری 2 ماہ کی 2 سال کی جو ہے نا ہماری محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو مجھے اب آپ یہ بتائیے کہ میں تو یہاں بیٹھ کے کسی کو پپٹ نہیں کہہ رہا ہوں کسی کو، ٹھیک ہے جی، وہ بھی یعنی ایک ایسے مقدس مقام پہ بیٹھے ہوئے شخص کو میں پپٹ نہیں کہہ رہا، لیکن حقائق بھی کچھ کہہ رہے ہیں، اور مورخ تو جو ہے نا اپنا یہ لکھے گا، مورخ جو ہے وہ کسی بادشاہ یا کسی شہنشاہ جو ہے وہ اس سے ڈر کے نہیں لکھتا ہے، وہ بے رحم ہوتا ہے مورخ۔ لیکن آج بھی جو ہے نا اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ سچائی کیا ہے اور کیوں ایک منتخب وزیر اعظم کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا، اور اس کے بعد کیا نتیجہ کس میں نکلا۔ چلو جو ہم پہ گزری سو گزر گئی، ہم نے تو جو سہ لیا، حالانکہ وہ نواز شریف کے وہ سال کون واپس کرے گا، وہ جو ہے نا اوقات کے جب میری مرتی ہوئی ماں جو ہے وہ تڑپتی رہی اپنے خاوند اور اپنی بیٹی کو دیکھنے نہیں، ان سے بات کرنے کے لیے بھی، وہ کون جو ہے نا واپس کرے گا۔ لیکن اس سے زیادہ جو 22 کروڑ عوام کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حقائق جو ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے یہ اس طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ نے العزیزیہ اسٹیل کا سوال کیا۔ العزیزیہ اسٹیل میرے نزدیک ایون فیلڈ سے بھی ایک کمزور کیس ہے، اور بیسیکلی ایک پریزمپشن کے اوپر جو ہے وہ سزا دی گئی ہے۔ پرزیوم کیا گیا ہے جی کہ وہ العزیزیہ اسٹیل جو ہے وہ نواز شریف کا ایسٹ ہے، اور اگر آپ سچائی جاننا چاہتے ہیں اس سے تو یعنی آپ مجھ سے نہ پوچھیے عبدالقیوم صدیقی صاحب، غالباً یوٹیوب پر وہ ویڈیوز موجود ہیں جج ارشد ملک کی، وہ سن لیجئے جا کے، اور اس میں جو وہ ریگریٹ کر رہے ہیں جج ارشد ملک صاحب اپنے فیصلے پر، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی، اور وہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پورے طور پر جو ہے نا زیر عتاب تھے، وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ خامیاں ہیں، آپ جو ہے نا جو اپیل کریں گے اس طریقے سے آپ کریں، اور یہ جو ہے نا آپ بتائیے جی کہ یہ جو ہے اپنا زیادتی ہوئی ہیں، اور یہاں ہمیں جو ہے نا جسٹس ڈینائی کیا گیا۔ آج ارشد ملک صاحب ہم میں نہیں ہیں، اس وقت اگر کسی شخص کا جو ہے نا ضمیر جاگا اور اس نے جو ہے نا یہ بات کہہ دی اور وہ ریکارڈ کے اوپر آ گئی آج، تو مجھے اب اس کے بعد اور میرا کیا کہنا باقی بنتا ہے، کیا رہ جاتا ہے باقی کہنے کو؟ نہیں، ویسے اگر ہم یہ دیکھیں اور ماضی میں اگر ہم جائیں تو ایس جی ایس کوٹیکنا کیس ہے، اس میں بھی ایک آڈیو ٹیپ جو ہے وہ سامنے آئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب میں اس پہ یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اس وقت جو ہے نا ایس جی ایس کوٹیکنا میں سپریم کورٹ نے کیا کیا تھا، مجھے ذرا کائنڈلی بتائیے آپ یہاں پر۔ سب کچھ مقدمہ ویشیٹ کر دیا تھا، وہ جج صاحبان جو ہیں ان کو اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ اب میرا سوال یہ ہے آپ سے جی، میں جو ہے نا کبھی کسی چیز کو کہ دیکھیے سر کہ اگر میں یہ کہوں کہ اٹھا کے سپریم کورٹ نے اس کیس کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا تھا تو میں غلط تو نہیں ہوں گا؟ تو میرا پھر آج سوال ہے یہاں پہ، اور ایک انتہائی احترام سے انہیں سوال ہے کہ آج یہ ایک ویڈیو سامنے آ گئی، ٹھیک ہے جی، جس کا ایک پراپر جو ہے نا فورینزک انالیسس ہوا، آپ کو جو ہے نا ایک کلین فورینزک رپورٹ ملی اس کے اوپر، وہ اس کے بعد جو ہے نا تمام قانون شہادت جو ہیں ان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ عدالت میں جمع کرا دی گئی، ایون پیناما والا اور جی ٹھیک ہے جی، خوش قسمت قرار دینے والا فیصلہ جو ہے جی کہ ہر جرم کے پیچھے، کیا ہر گریٹ فارچون کے پیچھے جرم ہوتا ہے، کھوسا صاحب نے اس کے اوپر بھی لکھا، انہوں نے کہا کہ سر شرم سے جھک گئے، ایگزیکٹلی، لیکن وہ اس سے آگے کیوں نہیں گئے آپ کے خیال؟ نہیں، میرا یہ سوال یہ ہے کہ میں بلکہ اس انٹرویو کی وساطت سے
ہمارے اپنے ایوان ہائے عدل سے ایک انتہائی احترام کے ساتھ جو ہے نا میں ایک سوال پوچھوں گا. دیکھیے سر کہ عدالتیں جو ہیں اس ملک کی وہ ساری قابل احترام ہیں, ٹھیک ہے, ساری قابل احترام ہیں. ان جو سارے آپ کو فیکٹس گنوائے ہیں اس سے پیشتر میں نے, میں اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ اس ملک کی جو ہے نا اپنا تمام تر عدالتیں جو ہے نا وہ قابل احترام ہیں. لیکن ایک انتہائی احترام سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہے نا سامنے آیا, وہ ویڈیو سامنے آئی, اس کے جو ہے نا فورینزک انالیسس سامنے آیا جس میں ایک جج جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کو کس طریقے سے بلیک میل کیا گیا, انفلوئنس نہیں بلیک میل کیا گیا کہ ایک جو ہے نا وقت کے سابقہ وزیر اعظم کو ہیوملیٹ کر کے سزا دے. ان سارے ایویڈنسز کے سامنے آنے کے باوجود آج تک وہ سزا کیوں باقی ہے؟ یہاں پہ تو آئی ایم شیور کہ اگر کسی ٹیررسٹ, کسی قاتل کا بھی اوپر اس قسم کا اگر ایویڈنس آ گیا ہوتا کہ جج نے جو ہے نا باعث ہو کے اسے سزا دی تھی, تو شاید وہ کھڑکی سے باہر پھینک دیا ہوتا. وہ شاید وہ قانونی رکاوٹ یہ بھی تو ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ عدالت کے سامنے نہیں ہیں, اور پھر آپ بھی عدالت کا احترام تو کرتے ہیں, لیکن جب یہ سامنے آئے, آپ ان عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے. سن لیجیے آپ میری بات جناب, میں آپ کو اس طرف بھی آتا ہوں. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ میاں صاحب اس وقت جب یہ سارا مواد میری بہن مریم نواز نے ہی جو ہے نا اپنا اس کو ایکسپوز کیا تھا سامنے لے کے پریس کانفرنس میں, تو میاں صاحب اس وقت جیل میں تھے نا بھائی, تو سزا کیوں باقی ہے؟ میاں صاحب جو ہیں وہ آپ یعنی مجھے پوچھتے ہیں کہ میں جو ہے نا عدالتوں میں بالکل, میرے پہ تو خیر کوئی کیس ایسا بنتا بھی نہیں ہے, لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ یہ جانتے ہوئے کہ ان کیسز کی حقیقت کیا ہے, پاناما میں ڈسکوالیفیکیشن کی حقیقت کیا ہے, جو آج جو ہے نا اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے نا جو اس وقت فیصلہ کیا جو ہے نا مریم کی اپیل کا, وہ جو ہے نا حقیقت جانتے ہوئے, جج ارشد ملک کے جو ہے نا اپنا معاملات جو ہے نا وہ جانتے ہوئے, وہ اس کے باوجود جو ہے نا وہ گئے پاکستان واپس میری ہمشیرہ کو ساتھ لے کے, اور ایونچولی جو ہے نا اپنا کیا ہوا, ان کی جو صحت جو ہے وہ اپنی صحت گنوائی انہوں نے وہاں پہ جا کے, نہ جانے کس طرح کے جو ہے نا اپنا ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا. ان کو جو ہے نا میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے نا ڈینائی کیا گیا. اور وہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب ان کے پلیٹلیٹس گرے تو اس وقت بھی یہ کس کو جو ہے نا بات پتہ لگی, ڈاکٹر عدنان خان کو جو ہے نا یہ بات پتہ لگی, تو انہوں نے شور مچایا. And he was in the NAB custody at that time. جی میاں نواز شریف صاحب, ہاں ایک سوال تو یہ ہے کہ نیب میں کیوں لے کے گئے تھے آپ ان کو جب وہ جیل میں تھے وہاں پہ, یعنی ہی واز یو نو ان جوڈیشل کسٹڈی, تو کس نے آپ کو منع کیا تھا؟ کون سا جو ہے نا کوئی نیب کا جو انٹروگیشن سینٹر ہے وہ بہت دور تھا, یا کس نے جو ہے نا اپنا منع کیا تھا جو ہے نیب کے انویسٹیگیٹرز کو کہ وہ وہاں پہ کوٹ لکھپت جیل میں جا کے جو ہے میاں صاحب جو ہے وہ ان سے سوال نہیں کر سکتے؟ کس نے جو ہے نا اپنا انہیں منع کیا تھا؟ کیا ضرورت تھی میاں صاحب کو, جب کہ ان کو پتہ تھا کہ وہاں پہ ان کے پاس نہ تو کوئی کیٹرنگ فیسلٹی ہے نیب میں جو ہے نا جو ان کو میاں صاحب کی ضروریات کے مطابق جو ہے نا وہ کھانا جو ہے نا ان کو بنا کے دے سکیں, نہ وہاں پہ کوئی میڈیکل فیسلٹی تھی, نہ کچھ اور. ٹھیک ہے جی, میاں صاحب کو بے وجہ جو ہے نا وہاں سے نیب انٹروگیشن سینٹر جو ہے نا لے کے آیا جاتا ہے, ایک ایسے چیئرمین نیب کے ذریعے جو کہ خود بلیک میلڈ ہے, خود کمپرومائزڈ ہے وہ شخص جو ہے. تو میرا یعنی سوال یہ ہے کہ اس کے بعد میاں صاحب کی اگر صحت اچانک خراب ہو جاتی ہے, پلیٹلیٹس جو ہیں وہ گر جاتے ہیں, کیوں اس کی فورینزک انویسٹیگیشن نہیں کی گئی؟ اور اس سے پیشتر بھی تو میرے بھائی یہی ہوا, آپ نے ایک منتخب وزیر اعظم کو ہائی جیکر قرار دے دیا, سال ہا سال کے بعد جو ہے نا آپ سپریم کورٹ نے جو ہے نا ان کو باعزت بری کر دیا. وہ سال جو ہے نا جلاوطنی کے, جو کہ ایک غیر آئینی غیر قانونی جلاوطنی تھی, اور اس جلاوطنی کے دوران جو ہے نا اگر آپ نے کوئی کام کیا تو آپ سے آج جو ہے نا وہ سوال پوچھ رہے ہیں, بلکہ سوال تو نہیں پوچھ رہے ہیں, وہ زبردستی آپ کے اوپر ٹھونس رہے ہیں جو ہے نا جرم. تو یعنی وہ سال کون واپس کرے گا؟ وہ تو جو ہے نا اپنا انفارچونیٹلی 8-9 سال جو ہے نا اپنا یہ معاملہ لٹکتا رہا, اس کے بعد جو ہے اپنا آپ کو مل گیا. اسی طریقے سے صحت جو ہے نا اپنا میاں صاحب نے گنوائی جو ہے نا اپنا پاکستان جا کے,
فیس کیا جو ہے نا, کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کا احترام کیا, ٹھیک ہے جی, وہ صحت یعنی کون واپس کرے گا؟ وہ آنسو جو ہے نا جو انہوں نے بہائے ہوں گے انتہائی یعنی قسم پرسی کے عالم میں, میری والدہ جو ہے نا ان کی وفات کی خبر سن کے, اور ایسے حالات میں کہ ان کو فون پر بات تک نہیں کرنے دی گئی جو ہے نا میری والدہ کے آخری اوقات میں, میری بہن سے جو ہے نا اپنا ان کو جو ہے نا بات نہیں کرنے دی گئی میری والدہ صاحبہ کو, اور وہ بھی بڑی مشکل سے انہوں نے اجازت دی اس بات کی کہ وہ جا کے تو اپنی بیٹی کو خود بتا سکیں کہ تمہاری والدہ جو ہیں وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئی ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ کون واپس کرے گا؟ فیصلے جو ہیں وہ واپس ہو جائیں گے, الزامات جو ہیں وہ بھی واپس ہو جائیں گے, باعزت بری بھی ہو جائیں گے, یہ سب کچھ کون واپس کرے گا؟ آخری سوال, جی میاں صاحب واپس آئیں گے؟ میاں صاحب انشاءاللہ بالکل واپس آئیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ بالکل واپس آئیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی واپسی سے پہلے اس بات کا جو ہے نا اہتمام ہونا چاہیے کہ ڈاکٹرز جو ہیں یہاں پہ ان سے ایگری کرتے ہوں کہ جس وقت جو ہے نا وہ جائیں تو ان کی جو ہے نا صحت کو کوئی کسی قسم کا خطرہ نہ ہو. اور پھر دوسری بات یہ میری خواہش ہے کہ جب وہ واپس جائیں تو ان کو پہلے کی طرح لیگل پروسیس ڈینائی نہ کیا جائے. بہت شکریہ آپ کا حسین صاحب, تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس دا ٹائم. تو جناب وہ کہانی جو کہ کافی عرصے سے ہم اس تلاش میں تھے کہ حسین نواز کی زبانی سنی جائے, تو جو چیزیں تھیں, جو فیکٹس تھے, وہ آپ کے سامنے ہیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. شرح دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے